دیا کو صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے اس امت کو بھیجا ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا معاشرہ بن گیا ہے کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہن دو، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ یہ عقیدہ بنا لیں گے تو آپ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق بنیں گے، اس عذاب کے مستحق بنیں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور نیکی کی دعوت دیا کرو، ضرور برائی سے روکا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم کہو گے کوئی بات نہیں، میں خود نیکی کر رہا ہوں، کوئی کرے نہ کرے، میں خود برائی سے رک رہا ہوں، کوئی رکے نہ رکے، تو کیا ہوگا؟ اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، اللہ کی طرف سے تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ کون سا عذاب ہوگا؟ وہ کیا عذاب ہوگا؟ ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے، تہجد میں دعا کرو گے، اشراق میں دعا کرو گے، ہر نماز کے بعد دعا کرو گے، ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا لگا رہنے دو، خود نمازی ہیں، بچے نمازی نہیں، کوئی بات نہیں جی، بڑے ہو کے پڑھ لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بچپن میں نہیں پڑھے گا وہ بڑے ہو کے بھی نہیں پڑھے گا، یہ تمہاری آخرت ہیں۔ بیوی بے نماز، بچے بے نماز، ماں باپ بے نماز، ماں باپ سے کبھی پوچھا نہیں، بچوں سے کبھی پوچھا نہیں بیٹا قرآن پڑھا ہے آج ایک صفحہ کم از کم؟ یہ پوچھتے ہیں اکیڈمی گئے تھے، بیٹا کیا کھائیں گے آپ؟ کھانا کھایا ہے؟ اکیڈمی گئے تھے، اسکول گئے تھے، ہوم ورک کیا؟ کبھی یہ پوچھا بیٹا آج قرآن کا ایک صفحہ پڑھا؟ کبھی یہ پوچھا آپ نے نماز پڑھی؟ اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ خود نیکی کرتے ہیں، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے خود رکتے ہیں، خود گانے نہیں سنتے۔ آپ کا بھائی سن رہا ہے، آپ کے بچے سن رہے ہیں، بیوی صاحبہ سن رہی ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں روکتے؟ خود حاجی صاحب بنے ہیں، خود نمازی ہم بنے ہوئے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں روک رہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ عذاب قوموں پر آئے گا۔ ہم من حیث القوم، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے کہ کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ کسی برائی کو روکنے کی طاقت آپ کے پاس ہاتھ سے ہے تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکیں۔ اگر آپ دل میں ہی برا جان سکتے ہیں تو اس کو دل میں تو برا جانیں۔ ہم تو دل میں بھی برا نہیں جانتے، اتنا ہمارا کم ایمان ہو گیا ہے، کسی کو یہی نہیں کہتے کہ یار آپ نماز ہی پڑھ لیں۔ بیٹا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اپنی بیوی سے ہی پوچھ لیں گھر جا کے، قرآن پڑھا ہے تم نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہم اسی بے فکری میں لگے رہے، کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دی، برائی سے نہیں روکا، خود پڑھتے رہے، تو اس قوم والا حال ہوگا۔ اس قوم والا وہ کون سی قوم تھی؟ اللہ اکبر، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اس قوم کو برباد کر دو، اٹھاؤ اور زمین پر پٹخ کے مارو۔ فرشتوں نے کہا اللہ اس میں تیرے 2 نیک اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو بھی رگڑ دو درمیان میں۔ انہوں نے کہا اللہ کیوں؟ وہ تو تیرے بڑے عبادت گزار بندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو عبادت کی دعوت نہیں دیتے، خود تو برائی سے رکتے ہیں، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ یہ یہودیوں کے کام تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ یہودی ایسے تھے کہ وہ برائیوں سے نہیں روکا کرتے تھے، تو اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا؟ خود بھی تباہ ہوئے، ان کی عبادت کا فائدہ ہوا؟ ان کو نہیں ہوا۔ لوگوں کو فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ نہ لوگوں کو فائدہ دیا انہوں نے، نہ ان کو خود کی ان کی عبادت کا فائدہ ہوا۔ کیوں؟ خود تو نیکی کرتے تھے، خود برائی سے رکتے تھے، لیکن لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کب تک چلو گے یوں کنارے کنارے، اٹھا طوفان تو ڈوبو گے سارے، نہ تم بچو گے نہ ساتھی تمہارے۔ اگر یہ عذاب ہم پر آ گیا، ہم نیکیاں کرتے رہے، تو ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا اور ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔